جب قتل ہوا ایک جی یہ سید والا، جب قتل ہوا ایک جی یہ سید والا، بچوں پہ عجب حادثہ تقدیر نے ڈالا، کوئی نہ یتیموں کا پوچھنے والا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہو بالا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہو بالا، گیسوں بھی پریشان تھے کرتے بھی پٹے تھے، خورشید سے منہ گردے یتیمی سے اٹے تھے، خورشید سے منہ گردے یتیمی سے اٹے تھے، ایک پیر زن اتنے میں نظر آ گئی لاگا، داماد کے آنے کی کھڑی دیکھتی رہی راہ، کہنے لگے اسے بسد عز وزیدہ، ایک دوپہر اس گھر میں اما دو ہمیں للہ، ایک دوپہر اس گھر میں اما دو ہمیں للہ، معصوم ہے ہم بے وطن نوزار و حزین، مظلوم ہے سید ہے گناہگار نہیں ہے، مظلوم ہے سید ہے گناہگار نہیں ہے، دونوں نے بملت جو کہا اس سے یہ رو رو، تینوں میں نہ معصوموں پہ رحم آ گیا اس کو، کہنے لگی میں تم کو چھپا رکھوں گی کچھ ہو، میں صدقے گئی آؤ میری بیوی کے پیارو، میں صدقے گئی آؤ میری بیوی کے پیارو، مہماں ہوئے جا کر ستا ایجاد کے گھر، دونوں کو اجل لے گئے جلاد کے گھر میں، کھانا بھی نہ کھایا نہ پیا دونوں نے پانی، اور سوئے بہم مسلم مظلوم کے جانے، وہ نیند تھی لوٹ کی گویا تھی نشانی، دروازے پہ آ پہنچا ادھر ظلم کا بانی، دروازے پہ آ پہنچا ادھر ظلم کا بانی، چلایا ضعیفہ کو یہ زنجیر ہلا کر، کوسوں کا تھکا آیا ہوں در کھول دے آ کر، در کھولا تو کس غیر سے آیا وہ بدافعال، پھینکا کہیں خنجر کہیں تلوار کہیں ریش تو لٹے ہوئے مونچھوں کے کھڑے اور دیدہ بدبین تھے جو ساغر خونا، اور دیدہ بدبین تھے جو ساغر خونا، آواز بھی ایسی کہ گرجتی تھی فلک سے، ہلتی تھی زمین پاؤں کے رکھنے کی دھمک سے، تاریخ مثال دل کافر تھا وہ سب گئے، ہر
خصوص فتح گرگ لگا ڈھونڈنے اٹھ کر ظالم نے سرہانے سے لیا ہاتھ میں خنجر پکڑے ہوئے دیوار گیا حجرے کے اندر پکڑے ہوئے دیوار گیا حجرے کے اندر ماں مسلم مظلوم کے پیارے نظر آئے ایک برج میں دو عرش کے تارے نظر آئے ایک برج میں دو عرش کے تارے نظر آئے جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آزاد دریا پہ چلا لے کے یتیموں کو جفا گا چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں فاطمہ زہرا کو بناتا ہے کفن دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں نامرد نے حملہ کیا تلوار اٹھا کر سر رکھ دیا چھوٹے نے وہیں جلد بڑھا کر تب ہاتھ سے چھوٹے کو بڑا بھائی ہٹا کر جا بیٹھا تہتے دو دم سر کو جھکا کر جا بیٹھا تہتے دو دم سر کو جھکا کر تلوار چمکتی تھی تو ہٹ جاتا تھا بھائی پھر توڑ کے بھائی سے لپٹ جاتا تھا بھائی پھر دوڑ کے بھائی سے لپٹ جاتا تھا بھائی ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے بڑے بالائے زمین کٹ کے ستارہ سا گرا دریا میں ستمگار نے پھینکا تلیت چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے ہاتھوں میں وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے لہو میں وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں جب قتل ہوا ایلچی محمد وآل محمد صلوات نادے علی کا ورد کرو یہ ہمدم بھرور کیا نادے علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا فرمایا جہاں تمہارے شہ پر ورکر کیا جس نے اپنے بچپن میں زر کو چلا ہو جس نے اپنے بچپن میں زر کو چلا ہو اس کے بغیر زمانے میں یہ خبر دونوں جہادی اس کے مقابل آیت ماریں گے حارث وارث ورب ورب اندر بندر کیا
آل محمد صلوات ایک مرتبہ پھر درود کی تلاوت فرما لیں۔ کربلا تفسیر قرآن معرفت اسلام کی، کربلا تفسیر قرآن معرفت اسلام کی، اور کربلا میں ہے سواری عاقبت اقوام کی۔ بعد پیغمبر ضروری تھا قیام کربلا، بعد پیغمبر ضروری تھا قیام کربلا، شکل بگڑی جا رہی تھی دین کے احکام کی، اور شام کے دربار میں دین خدا تھا داؤں پر، شام کے دربار میں دین خدا تھا داؤں پر، لگ رہی تھی گولیاں صبح مساء نام کی، اور دین احمد بک نہ جائے شام کے دربار سے، دین احمد بک نہ جائے شام کے دربار سے، ذمہ داری تھی بڑی یہ دین کے حکام کی، ذمہ داری تھی بڑی یہ دین کے حکام کی، اور دین پہ جب وقت آیا اٹھ گئے مولا حسین، پھر ذرا بھی فکر نہ کی اپنے کچھ آرام کی، اور وقت رخصت تم نے سلمہ کو دکھا کے کربلا، وقت رخصت تم نے سلمہ کو دکھا کے کربلا، تھی خبر پوری طرح اس جنگ کے انجام کی، اور کر کے بیٹوں کو فدا بھائی پہ سجدہ شکر کا، کر کے بیٹوں کو فدا بھائی پہ سجدہ شکر کا، اے فلک یہ ہے عبادت ایک خوش انجام کی، شام غربت سر برہنہ پیاسے بچوں کو لیے، شام غربت سر برہنہ پیاسے بچوں کو لیے، کیسے رہنا بھول یادیں اس بھیانک شام کی۔ اور یہ مکتے سے پہلے کا شعر کہ حاجی صاحب چاہیے گر آپ کو مقبول حج، حاجی صاحب چاہیے گر آپ کو مقبول حج، حب حیدر لازمی ایک شرط ہے احرام کی، حب حیدر لازمی، حاجی صاحب چاہیے گر آپ کو مقبول حج، حب حیدر لازمی ایک شرط ہے احرام کی، اور ہے قلم اعجاز کا آمد ہے یوں اشعار کی، ہے قلم اعجاز کا آمد ہے یوں اشعار کی، لگتا ہے مدحت یہ ایک صاحب الہام کی، کربلا تفسیر قرآن معرفت اسلام کی، کربلا میں ہے سواری عاقبت اقوام کی۔ نعرہ صلوات بابا اللہ۔ وہ جس نے آبروئے احمد مختار رکھی ہے، وہ جس نے آبروئے احمد مختار رکھی ہے، اسی نے مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے، اسی نے مٹھیوں میں وقت کی رفتار رکھی ہے۔ اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، اگر مفہوم غیبت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، خلاف صبر میں عباس کی تلوار رکھی ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے۔ جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے۔ حقدار کا حق جب چھنتا ہے
अल्लाह की लानत होती है। हकदार का हक जब छिनता है अल्लाह की लानत होती है। शहजादी इस्मत ज़हरा की अजमत को कोई क्या समझेगा। शहजादी ये ज़हरा इस्मत की ज़हरा इस्मत की अजमत को कोई क्या समझेगा जब उनकी कनीज़ा फिज़ा की हर बात में आयत होती है। जब उनकी कनीज़ा फिज़ा की हर बात में आयत होती है। दुनिया को अता सब कुछ करके मांगा न कभी कोई दुनिया से। दुनिया को अता सब कुछ करके मांगा न कभी कोई दुनिया से। आ जाती है हर शह जन्नत से जब इनको ज़रूरत होती है। आ जाती है हर शह जन्नत से जब इनको ज़रूरत होती है। बस एक अली है आलम में जिसको ये शरफ हक ने बख्शा। बस एक अली है आलम में जिसको ये शरफ हक ने बख्शा। काबे में विलादत होती है, मस्जिद में शहादत होती है। ये आले नबी की उल्फत है, हर एक को कैसे मिल जाए। ये आले नबी की उल्फत है, हर एक को कैसे मिल जाए। मिलती है उसी को बस जिसके नुस्खे में तहारत होती है। ये आले नबी की उल्फत है, हर एक को कैसे मिल जाए। मिलती है उसी को बस जिसके नुस्खे में तहारत होती है। झूठों की गवाही मत मानो, बदनाम अदालत होती है। हकदार का हक जब छिनता है अल्लाह की लानत होती है। दुरूद पढ़ लीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, और हबीबे खुदा खातिमुल अंबिया मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अजअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू महाजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लना इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। हिजरी के माह मुहर्रम हराम की तीसरी मजलिस रज़ा आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं और उन्वान इमाम हुसैन की कहानी कुरान की ज़बानी। अब कुरान मजीद की जिस आयत को आपके सामने सरनामा सुखन करार दिया, ये सूरह वन नज्म की आयत है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वैसे इस आयत का जो आगाज़ है सूरह का वो है वन नज्म इज़ा हवा।
اب خصائص حسینیہ کتاب ہے، انہوں نے اس آیت کو جو ابتدائی آیت ہے والنجم اذا ہوا، اس آیت کو، یہ ویسے تو یہ آیت اتری تھی تب کہ جب رسول اللہ کے پاس لوگ آئے تھے جناب سیدہ کا رشتہ لینے کے لیے، جناب رسول اللہ نے کہا کہ اس کا حق اللہ کے پاس ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہاں سیدہ کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور وہ ستارہ اترے گا، یعنی جہاں وہ ستارہ اترے گا فیصلہ ہوگا اللہ کی مرضی سے، سیدہ کا رشتہ اللہ کی مرضی سے طے ہوگا۔ تو وہ ستارہ آسمان سے چلا اور کس در پہ آ کے گرا؟ وہ اترا ہے تو ستارہ اترا ہے مولا علی کے در پہ، مولا علی کے در پہ وہ ستارہ اترا اور جناب سیدہ کی شادی مولا علی سے ہو گئی۔ یہ آیت اتری تھی اس موقع پہ، لیکن صاحب خصائص حسینی نے اس آیت کو امام حسین کے ساتھ جوڑا۔ امام حسین کے ساتھ کیسے جوڑا؟ پھر وہ خدا کا ستارہ تھا جو علی کے در پہ آ کے اترا، اور تو حسین اتنے علی کو ہے کہ جو زہرا کا ستارہ تھا جو کربلا کی سرزمین پہ گرا۔ انہوں نے اس طرح سے اس آیت کو امام حسین کے ساتھ جوڑا، اور پھر آگے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور یہ آیت نبی کے نطق کے بارے میں کہ اللہ کا نبی کوئی کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خدا کا کلام ہو، یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرا نبی وہی بولتا ہے جو وحی الہی بولتی ہے۔ اب نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب اب جو کچھ حسین بولیں گے وہ بھی وحی الہی کا درجہ رکھتی ہے۔ حسین کا قول رسالت کا قول، رسالت کا قول خدا کا قول، اب یہ قول کیا ہے؟ حسین ابن علی کا قول رسالت کا قول ہے۔ اب امام حسین اب قرآن کا سورہ بارات ایک سورہ ہے، اب موقع کیا تھا کہ جب آیت اتاری گئی تو حکم دیا گیا کہ جائیے کعبے کی چھت پہ اور اس سورہ بارات کی تلاوت کرنی ہے۔ اب نبی نے ایک صاحب کو سورہ بارات پکڑا دی کہ جائیے آپ چلے جائیے، وہ آیتیں لے کر چلے گئے، آدھے راستے میں پہنچے ادھر سے جبرائیل آ گئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یہ سورہ بارات یا تو آپ لے کر جائیں یا وہ لے کر جائیں جو آپ سے منت کی منزل پر ہے، کہ آپ لے کر جائیں یا وہ لے کر جائیں جو آپ سے منت کی منزل پر ہے۔ تو نبی نے مولا علی کو سورہ بارات سنائی اور کہا کہ جاؤ اور اس سے جا کے اس سے کہو کہ سورہ بارات ادھر دے کر مجھے نبی واپس بلا رہے ہیں۔ اب مولا علی گئے اور جا کر کہا کہ لائیے اب آیا بارات ہمیں دے دیجیے، آپ کو رسول اللہ نے واپس بلایا۔ کہنا کہ بس اتنا ہے کہ جو سورہ بارات نہ لے جا سکتے وہ دین کو کیا سنبھالیں گے؟ جو قرآن کی ایک سورہ نہ سنبھال سکتا ہو دین کو کیا سنبھالے گا؟ اب مولا علی گئے اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ لے کر جائیں گے وہ جو آپ سے منت کی منزل پر ہے۔ اس کا مطلب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کام حجت کا ہوتا ہے وہ کام سوائے حجت کے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اور دوسری بات تو یہ پتہ چل گئی یا رسول اللہ آپ جائیں، اگر آپ نہیں جا رہے تو ایسے تو بھیجو جو آپ سے منت کی منزل پر ہے۔ تو پہلی بات حجت کا کام صرف حجت کرے، اگر حجت کا کام حجت نہ کرے تو دوسرا طریقہ اللہ نے کیا بتایا کہ پھر وہ کام ایسا بندہ کرے جو اس سے منت کی منزل پر ہو، جو منت کی منزل پر ہو۔ علی ہے نبی سے منت کی منزل پر، تو علی کو نبی نے اپنے سفیر بنا کے بھیج دیا۔ بس یہی بتلانا ہے کہ جو منت کی منزل پر ہوتا ہے حجت کا کام وہی کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین نے کیوں فرمایا تھا کہ میں مسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں؟ فرمایا انی باعث علیکم ثقتی من ارض بیتی، فرمایا کہ یہ جو میں بھیج رہا ہوں جسے یہ میرے اعتماد کی جگہ ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، نہیں مسلم کو سہنے کا یہ منت کی منزل پر ہے۔ حجت کا کام یا تو حجت کرے، اگر حجت نہیں کرے تو وہ کرے جو منت کی منزل پر ہے۔ تو مسلم حسین کے سفیر ہیں، مسلم حسین سے منت کی منزل پر ہے، علی نبی کے سفیر ہیں، نبی سے منت کی منزل پر ہے۔ جو کام علی نے کیا یعنی نبی اگر چاہتے تو نبی بھی وہی کام کرتے جو کام علی نے کیا۔ اگر امام حسین کوفہ میں آتے تو وہ کام امام حسین خود کرتے۔ مسلم کو بھیج کر بتایا کہ جو کام میں کوفہ میں آ کے کر سکتا ہوں وہ کام مسلم کر سکتا ہے، یعنی جیسے میں کر سکتا ہوں ویسے مسلم کر سکتا ہے، کیونکہ مسلم ہے منت کی منزل پر۔ حسین نے بتلا دیا جیسے میں مت کروں گا یعنی جو میرا مت ہوگا وہی مسلم کا مت ہوگا۔ جناب مسلم کو حوالے کر دیا کہا کہ جائیے کوفہ کی طرف چلے جائیے۔ اب جناب مسلم سفیر بن کے آئے، کس کے سفیر؟ امام حسین کے سفیر۔ اب کوفہ میں آئے، سب سے پہلا خطاب جناب مسلم نے کوفہ میں کیا خطاب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته و اقامهما مقامه في سائر البریۃ وجعل واحد منهما تاجا
لمشيئته والثاني سيفا لإرادته وكان سيدنا الأكبر ينطق عن الله ولله وبالله وكان سيدنا الأصغر كان يقبل عنه وله وليس به وليس له اليوم على وجه الأرض فارس سوى أبي عبد الله الحسين كليم القرآن المنجيب الرحمن حنيف الإيمان قاسم كل خير المحفوظ تعطي الجن والإنس والبشر والخير فآتوا أهل الكوفة لو تسبقوا تركتم أبا عبد الله مصباح الصلاة نور المغرب خلاصة الوجود وتفسير الكتاب بشارد الأمور ولائب الكتاب جناب مسلم کوفہ میں ارشاد فرما رہے ہیں آغاز کیسے کیا ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته کہ اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے سورج خدا کے وجود پر دلیل ہے سورج کو دیکھو اس کے رب کو پہچانو چاند کو دیکھو اس کے رب کو پہچانو ستارے کو دیکھو اس کے رب کو پہچانو یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے اور مسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے اس جملے سے مسلم نے بتا دیا کائنات میں اگر کچھ نہ ہو صرف علی اور محمد ہی خدا کے وجود کے دلیل کے لیے کافی ہے فرمایا ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته واقامہ مقامہ في سائر البریہ اور یہ جو علی اور محمد ہے نا ان کو اللہ نے اپنا نائب مقام بنایا ہے یعنی اللہ نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے اب نائب کا مطلب کیا ہے اللہ نے ان کو اپنا نائب بنا دیا یعنی اللہ نے اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے اللہ کے لیے نائب ہے کون محمد اور علی یہ دو ہیں جنہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے مسلم فرمانے کے یہ نائب ہے یعنی اب اختیار سارے دے دیے نائب ہیں سارے اختیار اب جب سارے اختیار ان کے پاس آ گئے تب ان کی مرضی ہے جب چاہے سورج کو پلٹا دیں جب چاہے چاند کو توڑ دیں جب چاہے ستارے کو اپنی دہلیز پر اتار دیں اللہ نے ان کو سارے اختیارات دے دیے کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں اب جب چاہے سورج پلٹائیں جب چاہے چاند توڑیں جب چاہے ستارے کو دہلیز پر اتاریں جب چاہے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھا دیں نبی مولا نے فرمایا تھا اگر ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں عراق کو شام کر دیں مغرب کو مشرق کر دیں مشرق کو مغرب کر دیں مرد کو عورت بنا دیں عورت کو مرد بنا دیں تو جب امام حسن نے یہ فرمایا تھا ہم چاہیں تو مرد کو عورت بنا دیں عورت کو مرد بنا دیں تو اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھے کہنے لگا ہے حسن مصطفیٰ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مرد کو عورت اور عورت کو مرد کیسے بنا سکتا ہے تو امام نے صرف اس کی طرف دیکھا امام نے نہ تسبیح چلائی نہ مصلی بچھایا نہ 2 رکعت نماز پڑھی بس اتنا کہا حیا نہیں آئی نامحرم کے ہجوم میں آتے ہوئے ادھر امام نے کہا اور وہ عورت بن چکی ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته وإقامة مقام في سائر البرية وجعل واحد منهما تاجا لمشيئته والثاني سيفا لإرادته ان میں ایک کو یعنی محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا اور مولا علی کو سیفا لإرادته اور اپنے ارادے کو ذوالفقار بنایا یعنی رسول اللہ تاج مشیت الہی ہیں اور مولا علی خدا کی ذوالفقار ہیں اپنے کیا فرمایا ان اللہ جعل محمد و علی دلیلا لذاته وإقامة مقام في سائر البرية وجعل واحد منهما تاجا لمشيئته والثاني سيفا لإرادته وكان سيدنا الأكبر ان میں جو سید اکبر ہیں یعنی رسول اللہ ينطق عن الله جو بولتے ہیں اللہ کے لیے ينطق عن الله ولله وبالله اللہ کی طرف سے بولتے ہیں اللہ سے بولتے ہیں اللہ کے لیے بولتے ہیں یعنی رسول اللہ کا قول رسول اللہ کا قول نہیں ہے رسول اللہ کا قول ہے اللہ کا قول اب جو میرا نبی بولے نبی نہیں بول رہے اللہ بول رہا ہے ان کو اللہ نے اپنی مشیت کا تاج بنایا ہے مشیت کا تاج کا مطلب کیا ہوا یعنی اب جو یہ کریں یعنی ان کی منشا خدا کی منشا ہے یعنی اب یہ جو چاہیں یہ نہیں چاہ رہے خدا چاہ رہا ہے ان کی منشا خدا کی منشا اب یہ اٹھے تو خدا کی منشا شامل ہے یہ بیٹھے تو خدا کی منشا شامل ہے کسی کے لیے اپنی تنخواہ کو جھکا دیں تو خدا کی منشا شامل ہے کسی کو اپنے دوش پہ بلند کریں تو خدا کی منشا شامل ہے بیٹھے تو خدا کی منشا شامل اور اگر یہ کسی کو اپنی بدن سے اٹھا دیں تو خدا کی منشا شامل ہے اور ان کا قول اللہ کا قول اب یعنی جو میرا نبی بولے گا
نبی نہیں بول رہا ہے وہ خدا بول رہا ہے. یعنی نبی کا قول وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے. نبی بول رہا ہے نبی نہیں بول رہا وہ خدا بول رہا ہے. اب اگر یعنی نبی کا قول خدا کا قول ہے تو اب اگر ایسے ہے نبی کسی کی طرف دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اگر ابلیس بھی مجھے دیکھے تو وہ بھی پناہ مانگ کے اپنا راستہ بدل لے تو یہ نبی نہیں بول رہے اللہ بول رہا ہے. وہ سید اکبر ہیں اللہ سے بولتے ہیں اللہ کے لیے بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. وکانا سید الاصغر کانا یقر امر ولی. اب جو سید اصغر ہیں کون مولا علی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. یعنی جو نبی کرے یعنی نبی کا سارا قول خدا کا قول علی کا سارا فعل خدا کا فعل. یعنی نبی کا قول اللہ کا قول ہے علی کا فعل خدا کا فعل ہے. اب جو مولا علی کرے علی نہیں کر رہے خدا کروا رہا ہے. تو اب اگر ایسے میں علی کسی کو مسلح پہ بٹھا دے تو خدا بٹھا رہا ہے اور اگر کسی کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹ دے تو خدا کاٹ رہا ہے. وكان سيدنا الأكبر ينطق عن الله وبالله ولله وكان سيدنا الأصغر كان يفعل أمر وليس. اور پھر فرمایا وليس لهما على وجه الأرض وارث سوى أبي عبد الله حسين. اب مسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جنہیں اپنے نائب مقام بنایا وہ محمد اور علی ہے. اب اس روئے سر زمین پہ علی اور نبی کا کوئی وارث ہے تو کون ہے؟ وارث سوى أبي عبد الله حسين. سوائے حسین کے کوئی اور وارث نہیں ہے. یعنی علی اور نبی کا اس زمین پہ اگر کوئی وارث ہے تو صرف حسین ہے اور کوئی اور وارث ہے. اب مسلم نے تعارف کرانا شروع کیا کون حسین. اب حسین ابن علی کے کہنے ہے مسلم کی زبانی ہے. جناب مسلم فرما رہے ہیں کون حسین؟ کلیم القرآن المنجید الرحمن حنیف الایمان قاسم کل خیر المخلوق قاتل الجن والانس والبشر والخیر. جناب مسلم فرماتے ہیں کہ حسین کون ہے؟ کلیم القرآن ہے. حسین وہ ہے جو قرآن سے کلام کرتے ہیں. حسین کلیم القرآن ہے قرآن سے کلام کرتے ہیں. حسین کا معاملہ تو بہت آگے کا ہے. اگر کوئی کنیز ان کی خدمت گزار بن جائے تو یہ اس کو یہ شرف عطا کرے کہ وہ بولے تو قرآن بولا کرتی ہے. فضا کو یہ شرف عطا کر دیا کہ فضا بولیں گے تو قرآن سے بولتی ہے. جب فضا قرآن سے بول سکتے ہیں تو مالک کیا بولیں گے؟ کلیم القرآن. کیا فرمایا عبداللہ حسین کلیم القرآن المناجید الرحمن حنیف الایمان. حسین وہ ہے جو رحمان سے سرپوشیاں کرتا ہے اور حنیف الایمان حسین وہ ہے جو ایمان کے دوست ہیں. مسلم کہہ رہے ہیں حسین ایمان کے دوست ہیں. ایمان کے دوست کون ہیں؟ حسین. اور یہ جو حسین کا دوست ہے وہ ایمان ہے. حسین ایمان کے دوست ہے. اب یہ بھی بتلانا پڑے گا حسین ابن علی کا دوست کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر ہے تو جسے حسین نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے. اس ظاہر میں تو حبیب ابن مظاہر ہے حقیقت میں پورا ایمان موجود ہے. حنیف الایمان. اب جملہ فرمایا حسین کون ہے؟ مسلم فرمایا کہ ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے. ہر خیر کا تقسیم کرنے والا یعنی اب جو شے بھی خیر ہوگی اس کا تقسیم کرنے والا حسین ہے. اب قرآن سے چل کے پوچھ لیتے ہیں اے قرآن ہم کو یہ بتلا دے کہ یہ خیر ہے کیا؟ تو سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ما عند اللہ خیر. خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ہے خیر ہی ہوتا ہے. مسلم فرما رہے ہیں کہ سارا کا سارا خیر ملتا ہے حسین سے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ بھی ہو وہ خیر ہی ہوتا ہے. تو مسلم نے بتا دیا خیر سارا خدا کی طرف سے ہوتا ہے ملتا حسین کے وسیلے سے ہے. سارا خیر حسین کے وسیلے سے ملتا ہے. وسیلے سے ملے گا حسین کے یعنی خیر ملے گا حسین کے وسیلے سے. من اراد اللہ بہ خیر قذف قلبہ حسین. اور اللہ جس کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. یعنی جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے وہ خیر والے ہیں. ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے وہ تو خیر والے ہیں. اب شر والے کیسے پتا چلے؟ بس سادہ سا اصول ہے سارے حسین والے خیر والے ہیں سارے یزید والے شر والے ہیں. یزید والے
سارے مزید والے شر والے ہیں، حسین خیر والے ہیں، یعنی جو کچھ حسین سے ملے وہ خیر ہو ہوتا ہے۔ اب اگر جو چاہتا ہے اسے خیر مل جائے حسین ابن علی کی مجلس میں آ جائے، چاہتا ہے خیر مل جائے حسین کے ماتم میں چلا جائے، چاہتا ہے خیر مل جائے حسین ابن علی کی زمداری پہ چلا جائے، یعنی حسین ابن علی کا ساتھ دینے پہ خیر ملتا ہے، ساتھ چھوڑنے پہ شر کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ سارا کا سارا خیر ملتا ہے حسین ابن علی سے۔ اب خیر اور کیا ہے؟ جب نماز جنازہ میں جملہ پڑھایا جاتا ہے اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار یہ جو ہے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، یعنی سارے گواہی دیتے ہیں پروردگار یہ خیر والے کا جنازہ ہے۔ نماز جنازہ میں سب گواہی دیتے ہیں کہ پالنے والے یہ خیر والے کا جنازہ ہے اور خیر والے حسین والے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو تمام کے تمام گواہی دیتے ہیں پروردگار یہ حسین والے کا جنازہ ہے، یہ حسین والے کا جنازہ ہے۔ قاسم کل خیر المفروض طاعت علی الجن والانس والانس والخیر، اور جو حسین ابن علی ہے نا ان کی اطاعت جنوں پر بھی واجب ہے، انسانوں پر بھی واجب ہے، وحشیوں پر بھی واجب ہے اور ہر اڑنے والے پر واجب ہے۔ پرندوں پر واجب نہیں ہے، ہر اڑنے والے پر واجب ہے۔ ملائکہ بھی اڑتے ہیں تو ملائکہ کے بھی حسین کی اطاعت واجب ہے، ہر اڑنے والے پر حسین کی اطاعت واجب ہے، انسانوں پر حسین کی اطاعت واجب ہے، تمام جنات پر حسین کی اطاعت واجب ہے، اور فرمایا ہر وحشی پر حسین کی اطاعت واجب ہے، وحشی حسین کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر کوئی حسین کی اطاعت سے مڑے سمجھ لو وحشی سے بھی زیادہ بدتر ہے، وحشی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ قاسم کل خیر المفروض طاعت الجن والانس والانس والخیر۔ اب جناب مسلم نے کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا کیا کرنا ہے؟ یا اہل کوفہ، اے کوفہ والوں، یا اہل کوفہ لا تستطيعوا ان تركوا ابا عبداللہ، پھر فرمایا یا اہل کوفہ، اے کوفہ والوں اگر عقل رکھتے ہو لا تستطيعوا ان تركوا ابا عبداللہ، اے کوفہ والوں اگر عقل رکھتے ہو تو عقل سے فیصلہ کرو، شرط لگا دی اگر عقل رکھتے ہو، یعنی بھئی ایک بات ہے کہ عقل رکھتے ہو، یعنی عقل کون نہیں رکھتا؟ کوئی تو ایسا ہے نا کہ جو عقل نہیں رکھتا۔ اصول کیا ہے؟ ایک ہے جانور، ایک ہے انسان۔ جانور میں اگر عقل کا اضافہ ہو جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے، یعنی حیوان میں اگر عقل کا اضافہ ہو تو وہ انسان بن جاتا ہے، یعنی عقل وہ ہے تو وہ انسانیت کو لے کر آتی ہے، عقل ہٹا لیا جائے، عقل کو ہٹا لیا جائے تو وہ حیوان بنا دیتی ہے۔ یعنی مسلم بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عقل رکھتے ہو تو عقل سے کام لو، یعنی اگر انسان ہو تو عقل سے کام لو۔ ایک بات تو مسلم نے واضح کر دی کہ جنہیں مسلم انسان ماننے کو تیار نہ ہو وہ مسلمان کہاں سے ہو جائیں گے؟ پھر فرمایا اترکتم ابا عبداللہ، تم حسین ابن علی کو چھوڑ رہے ہو، اترکتم ابا عبداللہ مصباح الصلاۃ نور المحراب خلاصۃ الوجود تفسیر الکتاب، تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو مصباح الصلاۃ جو نماز کا چراغ ہے، کہ تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کا چراغ ہے۔ چراغ کہتے ہیں روشنی کو، مسلم نے بتایا حسین نماز کی روشنی ہے، یعنی بغیر حسین نماز اندھیری ہے، حسین کے بغیر نماز اندھیری ہے۔ ملے گی جنت، ملے گی جنت، صلاۃ علی محمد۔ ملے گی جنت، ملے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا اور نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ مصباح الصلاۃ حسین نماز کا چراغ ہے، وہ نور المحراب، محراب عبادت کا نور ہے، محراب عبادت کا نور۔ اگر حسین محراب عبادت کا نور نہ ہوتے تو جب نبی محراب میں خطبہ دے رہے تھے، خدا کی توحید بیان کر رہے تھے، امام حسین جیسے مسجد میں تشریف لاتے ہوئے امام کا پیر اونچا اور امام مسجد میں گرنے لگے، نبی نے منبر چھوڑ دیا اور امام حسین کو سنبھالا اور لے کر آگے منبر پہ۔ امام حسین ہے عقیدہ، نبی بیان کر رہے تھے مسائل، نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، نبی نماز روزہ بیان کر رہے تھے، نبی
आता देखा, नबी ने फिरोज दीन को रोका, रसूल दीन को हाथों पे लिया और बयान किया, ऐ लोगों पहचान लो ये हुसैन है, इसका बाबा जन्नती है, इसकी माँ जन्नती है, इसका नाना जन्नती है, इसकी नानी जन्नती है, इसकी दादी जन्नती है, इसका दादा जन्नती है। मौला ने जाकर तारुफ करा दिए, रसूल अल्लाह ने इतने तारुफ करा दिए। अब एक सवाल है या रसूल अल्लाह, जब आपने इतने तारुफ वहाँ बैठ के करा दिए, तो जमाने वालों ने जो और रिश्तेदार बना दिए थे तो सब वो भी मौजूद थे, तो फिर वो क्यों नहीं कहा कि उनका खानों भी जन्नती है? कह देते इनका खानों भी जन्नती है, ये ना कहना इस बात को बतला रहा है कि इमाम हुसैन की कोई खाला नहीं थी। जब कोई खाला नहीं थी तो कोई खालू कहाँ से आ जाएंगे? नबी बयान कर रहे थे तौहीद, नबी बयान कर रहे थे नमाज के मसाइल, नबी बयान कर रहे थे रोजे के मसाइल। जैसे ही हुसैन आए, नबी ने हुसैन हुसैन करके बतला दिया, ऐ जमाने वालों याद रखना, तौहीद का जिक्र हुसैन के जिक्र के बगैर पूरा नहीं होता। मेराद इबादत का नूर है हुसैन, वो खुलासतुल वजूद, और पूरी कायनात के वजूद का खुलासा है हुसैन। वो तफसीरुल किताब और कुरान करीम की जिंदा तफसीर का नाम है हुसैन। मुस्लिम फरमा रहे हैं कि हुसैन तफसीर का नाम है, कुरान मजीद की जिंदा तफसीर का नाम है हुसैन। अब कुरान का तफसीर हुसैन है। अब यानी कुरान की कोई ऐसी आयत हो जिसका मिसदाक मिल ना रहा हो, तो हुसैन इब्न अली के पास आ जाना, हुसैन इब्न अली उसका मिसदाक बता देंगे। कौन सी आयत की तफसीर बताएंगे हुसैन? कुरान की दावत की दलील है हुसैन, तफसीर कुरान है हुसैन। मुस्लिम फरमा रहे हैं कि हुसैन कौन है? तफसीर किताब, कुरान मजीद की तफसीर है। और कुरान में आवाज देकर के वला तान सबने लजीना कुतुब फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये गुमान न करो कि जो राज़े खुदा में मारा जाए, जो गुमान न करो कि वो मरता है, बल्कि वो जिंदा है, यानी जो शहीद है वो जिंदा है। हुसैन इब्न अली से पूछा जाए, अब सवाल ये है कि कुरान ने दावा किया कि शहीद जिंदा है, लेकिन कुरान ने दलील नहीं बताई कि भाई शहीद जिंदा है तो कैसे जिंदा है? शहीद जिंदा है। हुसैन इब्न अली ने दावे की दलील बन के दिखाई कि शहीद ऐसे जिंदा है तो सब तन से जुदा भी हो जाए तो तिलावत कुरान किया करता है। तो ये शहीद और हुसैन इब्न अली, कुरान ने बताया कि शहीद जिंदा होते हैं और अपने रब से रिस्क पा रहे हैं। तो ये शहीद का मामला है। शहीद वो है कि जो रिस्क पा रहा होता है, लेकिन अगर जो सैयद शहदा हो उसका मामला फिर ये होता है, शहीद रिस्क पाता है, सैयद शहदा कायनात को खिलाता है। फिर फरमाया मुस्लिम ने, जो हुसैन इब्न अली को छोड़ रहे हो, जिसके खातिर छोड़ रहे हो, इतने ज़्यादती खातिर छोड़ रहे हो, यजीद की खातिर छोड़ रहे हो, क्या फरमाया? हुसैन ने तफसीर किताब ये शारिब खुरूर व नाइब बिल खिलाफ, हुसैन को उस यजीद की खातिर छोड़ रहे हो जो शराब के नशे में डूबा रहता है, जो दोनों जहान के कुत्तों के साथ खेलता है, उस हुसैन के यजीद की खातिर छोड़ रहे हो। अब फिर जनाब मुस्लिम ने आगे फरमाया, अब फिर जुमला फरमाया कि इमामुल वज़ीर बल हयातुल वज़ीर, हल यस्तवी इमामुल वज़ीर बल हयातुल वज़ीर, हल यस्तवी इमामुल वज़ीर बल हयातुल वज़ीर। क्या हकीम हुई मौत रोशन जिंदगी के बराबर हो सकती है? थकी हुई मौत रोशन जिंदगी के बराबर हो सकती है। मुस्लिम ने बताया यजीद थकी हुई मौत का नाम है, हुसैन रोशन जिंदगी का नाम है, और ऐसी रोशन जिंदगी का नाम है हुसैन, जो हुसैन से जुड़ जाए उसे भी मरने नहीं देता, उसे भी मरने नहीं देता। जब इमाम हुसैन ने शब आशूर खुतबा दिया था तो अपने साथ से कहा था, मेरे साथियों, ना हम आईनल हयात, हम दोनों की जैसे जिंदगियों के चश्मे फूटेंगे। जो हुसैन से जुड़ गया, हुसैन ने उसे मरने को नहीं दिया। यजीद में थकी हुई मौत, हुसैन है रोशन जिंदगी, और रोशन जिंदगी है हुसैन है जिंदगी। अब जिंदगी है क्या? कुरान की आयत है कि बचाना मिनल माई कुल्ला शैइन हल, हमने हर शय की जिंदगी, हर शय की हयात पानी में रखी है, हर शय की हयात पानी में, यानी जो इंसान का जिस्म है, जानवर का जिस्म है, हर जानदार के जिस्म की जो हयात है वो पानी है, हर जानदार के जिस्म की हयात पानी है। तो जिस्म जिंदा है पानी की वजह से, तो रूह कैसे जिंदा हो? जिस्म जिंदा है पानी की वजह से, और रूहें जिंदा है जिक्र हुसैन की वजह से। यजीद है थकी हुई मौत, हुसैन है रोशन जिंदगी। बस आखिरी बात पर मसाइल का आगाज करने जा रहा हूँ, ये आखिरी बात है। यजीद थकी हुई मौत का नाम है, और इतनी थकी हुई मौत है यजीद, इतनी थकी हुई मौत कि आज भी कोई यजीद का नाम रखने को तैयार नहीं होता।
پکی ہوئی موت ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. اچھا اگر کوئی اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے تو کتنا اچھا ہوگا. جب بچہ اسکول جائے گا سارے بچے پکار پکار کے کہیں گے دیکھ یزید آ رہا ہے. سارے بچے پکار پکار کے کہیں گے دیکھ یزید آ رہا ہے. اور مزہ تو تب آئے گا جب ابا لینے جائیں گے سارے بچے کہیں گے دیکھ یزید کا باپ آ رہا ہے. خطبہ بیان کرنے کے بعد آخر میں جناب مسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انا ارسلتکم فیکم سفیرا, میں تمہاری طرف سفیر بنا کے بھیجا گیا ہوں. آیا کس لیے ہوں؟ تعالیٰ الی بیعۃ اللہ تعالیٰ, میں تمہیں اللہ کی بیعت کی دعوت دینے آیا ہوں. میرا بیعت ہے ابی عبداللہ حسین ابن علی کی بیعت ہے تو خدا کی بیعت ہے. میں تمہیں حسین کی بیعت کی طرف بلانے آیا ہوں. حسین کی بیعت ہے خدا کی بیعت ہے, حسین کی بیعت کر لو. اور پھر جناب مسلم نے فرمایا فمشوا اسارا فی غبارہم فاصبحوا الجنہ, کہ تم حسین کی بات کرتے ہو, حسین کی بات تو بہت دور ہے. جناب مسلم نے فرمایا تم جنت چاہتے ہو, جنت کے لیے حسین تو بہت دور ہے. فمشوا اسارا غبارہم فلاح الجنہ, بس تم حسین کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, جنت مقدر بن جائے گی. حسین ابن علی کے قدموں سے اڑنے والی دھول جنت کا پتہ دیتی ہے. تب ذرا سوچو جس کے قدموں سے اڑنے والی دھول جنت کا پتہ دے رہی تھی, کربلا کے میدان میں اسے ایسے مارا گیا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب گرد و غبار کربلا میں ایسا اڑا کہ سورج اس سے چھپ چکا تھا. گرد و غبار اتنا اڑایا گیا کہ سورج چھپ گیا تھا گرد و غبار سے. ذکر ہوا ہے سفیر حسین کا. امام حسین نے جناب مسلم کو کوفہ روانہ کیا تو مسلم جب جانے لگے کہ اے مسلم تنہا جا رہے ہو, اپنے ساتھ دو گواہوں کو لے جاؤ. جناب مسلم نے دیکھا میں کہ ان کو گواہ لے کے جاؤں. نظر پڑی 7 برس کا بیٹا, ایک 9 برس کا بیٹا, دونوں بیٹوں کو ہمراہ لیا, گواہ بنا کے کوفہ کی طرف چلے گئے. کوفے میں آ کے جب پہلا خطاب کیا مسلم نے 18,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم کی. لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جب پہلی نماز مسلم نے پڑھائی تھی تو کافی رش موجود تھا. جب دوسری نماز کی باری آئی تو آدھا رش جا چکا تھا. اور جب مغرب کی نماز مسلم نے پڑھائی اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے جب مسلم نے پیچھے دیکھا تو کوئی باقی نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھا. اور مسلم کے بچے بھی مسلم سے جدا ہو رہے تھے. کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہ گیا مسلم, کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. یہاں پر دیکھا ہر ایک نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا, کسی نے دروازہ نہیں کھولا. گلیوں سے گلیوں میں مسلم جاتے رہے, دیکھا ایک دروازہ ہے, اس دروازے کے پاس جا کے مسلم بیٹھ گئے. دروازے پہ عورت آئی, جناب مسلم نے کہا اے سیدہ ذرا تم پانی پلا سکتے ہو. اس نے پانی کا جام پیش کیا, مسلم اپنے اکیل نے پانی پیا اور ایک مرتبہ دونوں دروازے پہ بیٹھ گئے. اس سیدہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ کوفہ کے حالات بہت خراب ہے. جب کیا ہے کوفہ کے حالات, کہا کہ اتنے زیاد نے کہا ہے کہ بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور جو مسلم کو تمغہ دے گا اسے گھر کو جلا دیا جائے گا. کبھی اتنے زیاد کی فوجیں مسلم کی تلاش میں مسلم کوفہ میں آیا ہوا ہے. ایک مرتبہ اس عورت نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں, تو اپنے گھر واپس چلا جا. جناب مسلم نے کہا کہ وطن جس کا وطن موجود ہو, جس کا اپنا گھر موجود ہو, وہ اپنے گھر کو جاتا ہے. کیا میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے, کیا میں مسافر ہوں؟ ایک مرتبہ کہا کہ تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب مسلم نے فرمایا جس مسلم کو فوجیں ڈھونڈ رہی ہے نا, میں وہی مسلم اپنے اکیلے ہوں. تو میں حسین کا سفیر ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی مجھ سے کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے معاف نہ کیجیے, آپ میرے گھر پناہ لے لیجیے, آج رات میرے گھر قیام کیجیے. مسلم نے خلیفہ کے گھر قیام کیا, رات بھر جناب مسلم نے عبادت میں گزاری.
گزاری. جیسے امام حسین نے آخری رات عبادت میں گزاری, مسلم ابن عقیل نے رات عبادت میں گزاری, اگر صبح نمودار ہوئی اتنے زیادہ سپاہی آ گئے اور جیسے آئے تو اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اس خلیفہ نے کہا اے مسلم آپ گھر سے باہر نہ جائیے, آپ گھر پہ رہ کے حملہ کیجیے. جناب مسلم نے فرمایا کہ اگر میں باہر نہ نکلوں تو یہ فوجیں بے حیا گھر میں داخل ہو جائیں گے. اس عورت نے کہا مولا پردہ نہیں ہے, میرا گھر جل جائے مگر آپ محفوظ رہ جائیں. جناب مسلم نے کہا کہ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ فوجیں بے حیا میرے گھر میں داخل ہو جائیں. میں کہوں اے مسلم ایک مومنہ کے گھر فوجیں بے حیا داخل ہو جائیں یہ گوارا نہیں کرتے. ذرا شام غریبہ آگے تو دیکھیے یہ فوجیں بے حیا خیموں میں داخل ہو چکی, سامان لوٹا جا چکا اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا لوٹو تفرقات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. اجرکم من اللہ. جناب مسلم گھر سے باہر آئے اور 5000 سپاہی آئے. جناب مسلم نے ان کو مارنا شروع کیا. بنی ہاشم کے شجاعت کے حصے تو بہت ہے, شجاعت میں کمال تھا, ان کو زیر کیا. یہاں تک کہ 2000 کا لشکر اور آیا. 2000 کے لشکر کے بعد پھر 5000 کا لشکر آیا. اتنے زیادہ نے کہا کہ ایک سپاہی ہے, ایک مسلم کو مارنے کے لیے تمہیں اتنی فوجوں کی ضرورت ہے. لوگوں نے کہا بنی ہاشم کا ہے, ایک مرتبہ کہا کہ فوجوں کو بھیجا جائے. کئی ساری فوجیں آئیں, دیکھا بنی ہاشم کا جوان ہے, ایسے زیب نہیں ہوگا تاکہ مسلم کو دھوکے سے مارا جائے. ایک مرتبہ فوجوں نے گڑھا کھودا, اس گڑھے پہ ایک چیز ڈال دی, گھاس ڈال دی, کپڑا ڈال دیا, کچھ ایسی چیز ڈال دی اور فوجیں پیچھے ہٹتے گئے. مسلم بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے رہے, فوجیں جان بوجھ کے پیچھے ہوتے رہے, مسلم آگے آتے رہے. بعد تک کے مسلم نے وہاں قدم رکھ دیا. بس قدم کا رکھنا تھا. مسلم گڑھے میں جیسے گئے ادھر سے فوجیں ٹوٹ پڑی, کہیں سے تیر چلے, کہیں سے نیزے چلے, کہیں سے تلواریں چلی, کہیں سے پتھر چلے. جیسے کربلا میں حسین کو عرب عجم کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر کے مارا تھا, مسلم کو گھیر کے جس کے ہاتھ جو لگا مسلم کو مارنا شروع کیا. زخمی ہو گئے مسلم, سر پھٹ چکا, جناب مسلم کے ہاتھ پھٹ چکے, چہرے سے خون جاری ہو گیا, ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا, لہو لہان ہو گیا سارا بدن مسلم کا. ہاتھوں میں ہتھیاروں کو ڈال دیا گیا اور اتنے زیاد کے دربار میں لے کر جانے لگے. جب درباریں اتنے زیاد میں جانے لگے نا تو جناب مسلم نے سر بلند کیا ہوا تھا, سر اونچا رکھا ہوا تھا. پوچھنے والے نے سید سجاد سے پوچھ لیا اور یہ سوال مولا کے کلیجے پر خنجر کی طرح جا کے لگا کہ مولا جب مسلم کوفے میں آئے تھے مسلم کا سر بلند تھا, جب آپ کوفے میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا. تو مولا نے فرمایا کہ جب مسلم آیا تھا تو مسلم تنہا تھا, مگر جب میں کوفہ آیا میرے ساتھ زینب ام کلثوم موجود تھی. کہا کہ سلام کرو امیر کو. مسلم نے کہا کہ میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں, میں اسے سلام نہیں کروں گا. اتنے زیادہ نے کہا کہ ہمارا کی چھت پر لے جاؤ اور ہمارے کی چھت پہ لے جا کے اس کا سر تن سے جدا کر دو. ہمارا کی بلندی پر مسلم کو لے جایا گیا. اگر مسلم ہمارا کی بلندی پہ چلے گئے مسلم کا سر جھکا دیا گیا. جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, مسلم کی گردن ہے. امام حسین نے راستے میں قافلے کو روک کے کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ, اور ایک مرتبہ کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس ذرا یہ منظر دیکھو. اب جو عباس نے منظر دیکھا کہا مولا مجھے اجازت دے دیجیے میں کوفہ چلا جاؤں. عباس کوفہ جا کے کرو گے کیا؟ مولا ہمارا کی بلندی ہمارا کافی بلند ہے, مسلم کا سر جب وہاں سے دیکھا جائے گا زمین کافی نیچے ہے, میں مسلم کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا. مولا نے کہا اے عباس تم نے بھی ہمارا کی بلندی دیکھی ہے, اب ذرا نیچے زمین کی طرف تو دیکھو. اب جو زمین کی طرف دیکھا ایک کالے پٹے والی بی بی ابا کے دامن کو پھیلائے کھڑی ہے. کہا اے مسلم اے میرے سفیر حسین کے سفیر, سر تن سے جدا کر دیا گیا. بس آخری جملہ ہے, سر تن سے جدا کر دیا. مسلم کی شہادت ہو گئی. قافلے کو روک کر امام حسین نے کہا اے مسلم کی بیٹیاں کہاں ہیں, ذرا میرے قریب بلایا جائے. مسلم ابن عقیل کی بیٹیوں کو بلایا گیا. امام نے ان کی بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. بیٹیوں نے کہا بابا کی خیریت تو ہے, فرمایا کہ تمہارا بابا مار دیا گیا. جب حسین شفقت کا ہاتھ رکھ رہے تھے
Yes.